السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو آئیے آج سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 21 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کون سے احکامات کا ذکر کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور ان سے پوچھئے، عن القریۃ، اس بستی والوں کے بارے میں، التی جو کانت تھی، حاضرہ موجود، البحر سمندر پر، سمندر کے کنارے پر ایک بستی موجود تھی۔ ان سے پوچھئے، ان کے بارے میں پوچھئے، ان سے پوچھئے، اذ جب، یعدون وہ حد سے بڑھتے تھے، فی السبت ہفتے کے دن کے معاملہ میں، اذ جب تأتیہم ان کے پاس آتی تھی، حیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ہفتے والا دن، شرعاً بڑی تیزی سے سامنے آ جاتی تھی اور اوپر آ جاتی تھی، ویوم اور اس دن، لا یثبتون جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم ان کے پاس نہیں آتی تھی، کذالک نبلوہم اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا، بما اس وجہ سے، کانوا جو تھے، یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ ان کے لیے ہفتے والا دن تعظیم کا بنایا گیا کہ اس دن وہ ہفتے کی تعظیم کریں گے اور شکار نہیں کریں گے۔ ہم نے ان کے لیے یہ آزمائش بنایا، اس بات کو ہم نے آزمایا ان کو، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے، پاس نہ ہوئے۔ 3 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ بتایا جاتا ہے کہ اس بستی والوں نے ایسا ہی کیا کہ ہفتے والے دن ایک حوض بنا لیا کرتے تھے اور نالیاں ان میں سے بنا لی، تو ہفتے والے دن مچھلیاں جو کہ بڑی تیزی سے اوپر آتی تھیں تو وہ ان نالیوں کے ذریعے حوضوں میں چلی جاتی تھی اور وہ پھر اتوار والے دن اس کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حیلہ اور بہانہ کرنے کو بھی شریعت کا مذاق اڑانے کے مترادف قرار دیا۔ وَإِذْ، اور جب، قالت کہا، امتن انہی میں سے ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، ایک فریق نے، منہم ان میں سے، لما تعظون کیوں تم ان کو نصیحت کرتے ہو، قوماً ایسی قوم کو، اللہ تعالیٰ مہلکہم ان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ جس طرح ہمارے میں سے آج کچھ لوگ ہیں نا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اسی لیے ان کے لیے باعث عبرت بنا دیا کہ وہ لوگ ان کو بھی منع کرتے تھے، جو منع کرنے والے لوگ تھے نا، جو اس کام سے منع کرتے، ایسا نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے، ایسا نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے عقل مند بنتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تم ان کو منع ہی نہ کرو، کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا ان کو عذاب دے گا، عذابًا شدیدا، سخت عذاب۔ قالو، تو آگے سے بڑا پیارا جواب دیتے تھے، معذرتاً، یہ معذرت ہماری ہوگی، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے حضور ایک معذرت لکھی جائے گی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ایک ہمیں یہ بھی امید ہے کہ کاش وہ ڈر جائیں، شاید وہ ڈر جائیں، شاید وہ باز آ جائیں، شاید وہ تقویٰ اختیار کر لیں۔ یعنی کہ 2 امیدیں ہیں ان کی اللہ کے حضور، کہ اللہ کے حضور اسی منع کرنے کو معذرت کے طور پر پیش کر سکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید یہ لوگ تقویٰ اختیار کر لیں، ڈر جائیں اور ایسا کرنے سے باز آ جائیں۔ فلما، پس جب، نسو، وہ بھلا بیٹھے، ماں جو ذکر نصیحت کی گئی، بھی جس کی، انجینا تو ہم نے بچایا تھا، الذین صرف ان لوگوں کو، ینہونا جو منع کرتے تھے، عن السوء برائی سے، واخذنا اور ہم نے پکڑا تھا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جو ظلم کرتے تھے، صرف عملاً نہیں، کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، وہ ایک رضامندی کی صورت ہوتی ہے، ان لوگوں کو بھی ظالم ہی کہا گیا، ظالموں میں ہی شامل کیا گیا، جس طرح قوم لوط میں بھی ایسا ہوا تھا، کچھ لوگ جو ہے وہ منع کرتے تھے اور برا فعل کرنے سے روکتے تھے، لیکن کچھ لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے کہ جو کر رہے ہیں کرنے دیں، ہمیں کیا۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حق کے اور باطل کے درمیان کوئی ایک الگ سے آپ کا مقام بنا لیں، ایک الگ سے کوئی ویو بنا لیں، اس میں آپ جئیں، نہیں۔ وہی لوگ جو منع کرتے ہیں ان کو بچا لیا گیا اور باقی سب کو ظالم ہی کہا اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اور وہ ایسا کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ بعذاب، عذاب کے ساتھ، بعیث بما کانوا یفسقون جو نافرمانی کرتے تھے ان کو بہت برے عذاب میں پکڑا، برے عذاب میں ہم نے پکڑا۔ فلما، پس جب، آتوا سرکشی کی، اما اس سے جو، نہو ان کو منع کیا گیا تھا، جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا اس میں انہوں نے سرکشی کی، انہو اس سے، قلنا ہم نے کہا، لہم ان سے، کونوا ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، یہ جو وہ قوم ہفتے والے دن میں جو کرتی تھی نافرمانی، ان کو بندر بنانے کا عذاب دیا گیا، ذلیل و خوار بندر بن کر رہ جاؤ۔ تو 3 دن وہ روتے رہے،
ہمیں بچا لو، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا 3 دن بعد وہ سارے لوگ مر گئے تھے جنہوں نے ہفتے والے دن نافرمانی کی تھی۔ وعید اور جب تأذن حکم سنایا ربو کا آپ کے رب نے لایا باسنا کہ ضرور وہ اٹھاتا رہے گا، ایسے بندے بھیجتا رہے گا، ایسے بندے لاتا رہے گا علیہم ان پر الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک ان یہودیوں کے اوپر ایسے لوگ آتے رہیں گے من یسومہم جو ان کو عذاب دیا کریں گے سوء العذاب بہت برا عذاب، ان ربک بے شک آپ کا رب لسریع العقاب جلدی سے جلدی سزا دینے والا ہے، وانہ اور بے شک وہ لغفور رحیم بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یعنی کہ اگر پکڑ کرنے پہ آئے تو وہ بڑا سریع العقاب ہے، جلدی پکڑ فرما سکتا ہے، اور لیکن اللہ سے اگر بخشش طلب کی جائے، رو رو کر اللہ سے معافی مانگی جائے تو بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ہم نے تقسیم کر دیا ان کو فی الارض زمین میں امماً جماعتوں میں، گروہوں میں، منہم ان میں سے الصالحون نیک لوگ ہیں، ومنہم ان میں سے دون ذالک اس کے علاوہ بھی ہیں، وَبَلَوْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو آزمایا بالحسنات نیکیوں کے ذریعے بھی، والسیئات اور برائیوں کے ذریعے بھی۔ ایک تو بندہ حراب ہے، اس کے کام جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، سب کے سامنے وہ زانی ہے، شرابی ہے، ڈاکہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو نیک ہے، سب کے سامنے نماز تہجد سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس نیکیوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ان نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی نہیں لگتا ریاکاری کے ذریعے ضائع کر دے، کہ وہ ایک لمحے کے لیے دل میں سوچے کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، تو وہ ریاکاری، تکبر، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، حسد جو نیکیوں کھا جاتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جن کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ بھی اللہ بندے کو آزماتا ہے۔ یہ اس نے اپنی اس آیت میں بیان فرما دیا کہ ہماری آزمائش صرف برائیوں کے ذریعے نہیں ہوتی، نیکیوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ لعلہم یرجعون تاکہ وہ پلٹ آئیں، اور آزمائش آتی کس لیے ہے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ فخلف پس ان کے بعد ایسے لوگ آئے، من بعدہم ان کے بعد، خالفون جو نہ خلف تھے، قابل نہیں تھے، وارث الکتابہ جو کتاب کے وارث بنے، یاخذون وہ لے لیتے تھے عرض مال و متاع ھذا الادنی اس دنیا کا حقیر مال، ویقولون اور وہ کہتے تھے سیغفر لنا ہمیں بخش دیا جائے گا ان قریب، یاتیہم اور ان کے پاس اگر آ جائے عرض اسی طرح کا مال مثلہ اس جیسا، یاخذہ اس کو بھی لے لیں گے، یعنی کہ مال نہیں لینا روکیں گے، اس طرح مال رشوت کا لیتے رہے اور پھر اوپر سے بخشش کی امید رکھیں تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ الم یؤخذ کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا علیہم ان پر میثاق پختہ وعدہ الکتاب کتاب میں، اللہ یقولوا کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ پر الا مگر الحق کا حق، وہی بات کریں گے جو حق ہے اس کے ساتھ، جو سچ ہے اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جھوٹی بات نہیں باندھیں گے۔ ودرسوا اور وہ پڑھ چکے ہیں ما جو فیہ اس میں ہے، جو کتابوں میں ان کی لکھا ہوا ہے وہ ان کو پڑھ چکے ہیں، والدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے للذین یتقون تقوی والوں کے لیے، افلا تعقلون کیا وہ عقل نہیں رکھتے، کیا وہ اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے، والذین وہ لوگ جو یمسکون تمسک کرتے ہیں، مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں بالکتاب کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، انا بے شک ہم لا نضیع ضائع نہیں کرتے اجر المصلحین نیک لوگوں کا یا اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ وعید اور جب نطقنا ہم نے بلند کیا الجبل پہاڑ کو فوقہم ان کے اوپر، کانہ جیسے کہ وہ تھا ذلۃ بادل، وظنوا اور وہ گمان کرنے لگے انہ بے شک وہ واقع بہم ان پر واقع ہو کر رہے گا، ان پر آ گرے گا، تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ آپ کے اوپر گرے گا نہیں، خذوا لیکن یہ ہے کہ تم پکڑ لو ما جو آتیناکم ہم نے تم کو دی، بقوۃ قوت کے ساتھ، یعنی کہ مضبوطی کے ساتھ اس کے احکام کی پیروی کرو، اس پر عمل کرو، اس کتاب کو تھام لو، واذکروا اور یاد کرو وہ بھی ہر چیز جو اس میں لکھی ہوئی ہے، اس نصیحتوں کو یاد کرو، اس کو یاد رکھو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ آج کا رکوع یہیں پہ مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔